بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، معارف القرآن جلد دوم، ناظرین وی لاگ نمبر ہے 375 375 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور ہیڈنگ چل رہا ہے معارف و مسائل۔ وی لاگ نمبر 375 پہلی قسط آج کے لحاظ سے، پیج ہے 397، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 35 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ایک ویلاگ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، یہ ہے کتاب قرآن کریم، ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، یعنی جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نہرا انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ دیکھ رفتار انقلاب فراق کتنی آہستہ اور کتنی تیز، انقلاب آئے گا رفتار سے مایوس نہ ہو، بہت آہستہ نہیں ہے جو بہت تیز نہیں۔ دنیا میں وہی شخص ہے تہذیم کے قابل، جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ وی لاگ نمبر 375 اور آج کے لحاظ سے یہ پہلی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مردوں کی افضلیت کے بیان کے لیے قرآن حکیم کا عجیب اسلوب۔ پہلی وجہ کے بیان میں مختصر طریقہ یہ تھا کہ رجال اور نساء کی طرف ضمیریں عائد کر کے فضلہم علیہن فرما دیا جاتا، مگر قرآن کریم نے عنوان بدل کر بعضہم علی بعض کے الفاظ اختیار کیے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا بعض اور جز قرار دے کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر کسی چیز میں مردوں کی فوقیت اور افضلیت ثابت بھی ہو جائے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل، یا انسان کا دل اس کے معدے سے افضل۔ تو جس طرح سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام اور اہمیت کو کم نہیں کرتا، اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجے کو نہیں گھٹاتا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مثل اعضاء و اجزاء کے ہیں۔ مرد سر ہے تو عورت بدن، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس عنوان سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ افضلیت جو مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے یہ جنس اور مجموعہ کے اعتبار سے ہے۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی عورت کمالات علمی و عملی میں کسی مرد سے بڑھ جائے اور صفت حکمیت میں بھی مرد سے فائق ہو جائے۔ ناظرین، اسی کا سب ہیڈنگ ہے مرد اور عورت کے مختلف اعمال تقسیم کار کے اصول پر مبنی ہیں۔
مرد اور عورت کے مختلف اعمال تقسیم کار کے اصول پر مبنی ہیں۔ دوسری وجہ اختیاری جو یہ بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس میں بھی چند اہم امور کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ مثلاً ایک تو اس شبہ کا ازالہ ہے جو آیات میراث میں مردوں کا حصہ دوہرا اور عورت کا اکیرا یعنی اکھیڑا ہونے سے پیدا ہوتا ہے، اور عورتوں کا اکیرا ہونے سے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس آیت نے اس کی بھی ایک وجہ بتلا دی کہ مالی ذمہ داریاں تمام تر مردوں پر ہیں۔ عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ان کے تمام مصارف کی ذمہ داری باپ پر ہے اور شادی کے بعد شوہر پر۔ اس لیے اگر غور کیا جائے تو مرد کو دوہرا حصہ دینا اس کو کچھ زیادہ دینا نہیں ہے، وہ پھر لوٹ کر عورتوں ہی کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا اشارہ ایک اہم اصول زندگی کے متعلق یہ بھی ہے کہ عورت اپنی خلقت اور فطرت کے اعتبار سے نہ اس کی متحمل ہے کہ اپنے مصارف خود کما کر پیدا کرے، نہ اس کے حالات اس کے لیے سازگار ہیں کہ وہ محنت و مزدوری اور دوسرے ذرائع کسب میں مردوں کی طرح دفتروں اور بازاروں میں پھرا کرے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری مردوں پر ڈال دی ہے۔ شادی سے پہلے باپ اس کا متکفل ہے اور شادی کے بعد شوہر اس کے بالمقابل نسل بڑھانے کا ذریعہ عورت کو بنایا گیا ہے۔ بچوں کی اور امور خانہ داری کی ذمہ داری بھی اس پر ڈال دی گئی ہے، جبکہ مرد ان امور کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ عورت کو اپنے نفقات میں مرد کا محتاج کر کے اس کا رتبہ کم کر دیا گیا ہے، بلکہ تقسیم کار کے اصول پر ڈیوٹیاں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ ہاں، ڈیوٹیوں کے درمیان جو باہم تفاضل ہوا کرتا ہے وہ یہاں بھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان دونوں وجہوں کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا کہ مردوں کی حاکمیت سے نہ عورتوں کا کوئی درجہ کم ہوتا ہے اور نہ ان کی اس میں کوئی منفعت ہے، بلکہ اس کا فائدہ بھی عورتوں ہی کی طرف عائد ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہے سالے بیوی۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، ہماری کوشش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ تک پہنچایا جائے۔ اس کا کچھ حصہ باقی بچ گیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس ہیڈنگ کے ساتھ صالح بیوی کون سی ہوتی ہے، نیک بیوی کون سی ہوتی ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جہاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نو کے نیزے پہ چڑھ کے بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیغام ایسا، ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، سب ان کی گرد سفر کو پہنچے، جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے، جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے، ہے دوسرا کون اس جہاں میں، ہے دوسرا کون
اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا، در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔